بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے والی سب سے زیادہ ویڈیو جو ہے ان سے پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، خود بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اور اپنے طلباء طالبات میں، خاص طور پہ میرے وہ طلباء جو اب بڑی پوسٹوں پہ ہیں، وہ جہاں کالج یونیورسٹی میں ہیں، اپنے طلباء طالبات کو ضرور ریکویسٹ کریں کہ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جیسے جیسے وہ اس کو دیکھیں گے سینہ میں سینہ بڑھتا رہے گا، بغیر وقت ضائع کہ ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل ویڈیو کی طرف۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور سیلف مینجمنٹ کے پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں، ان میں سے یہ ایک جو ہے ویڈیو اور ہے، اس میں اضافہ، جس کا ٹاپک ہے سیلف ڈٹرمنیشن اور سیلف ایڈووکیسی۔ اس کے بعد وہ اسٹائل میرا وہی ہوگا کہ جیسے جو اہم چیزیں ہیں وہ میں خود بیان کروں گا، جو سلائڈ کام کی ہوگی اس پہ میں رکوں گا۔ یہ اس کا اوور ویو ہے کہ ہم اس کی طرف کیسے بڑھیں گے۔ تو اس کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے اہم یہ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جب اس کو میں پریزنٹیشن کی روپ میں پیش کرتا ہوں یا ورکشاپ وغیرہ، تو پہلے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ کا لیول کیا ہے، لیکن یہاں تو وہ بات نہیں ہے، تو بڑھتے ہیں ڈائریکٹ ہم اپنے آگے کی طرف۔ سب سے اہم چیزیں یہ 3 سلائڈیں آئیں گی، جس میں سیلف ڈٹرمنیشن اور سیلف ایڈووکیسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو آئیں گی، یہ سب سے اعلیٰ ڈیفینیشن جو سیلف ڈٹرمنیشن یا سیلف ایڈووکیسی ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ کیونکہ سیلف ایڈووکیسی ہو یا سیلف ڈٹرمنیشن ہو، اس کا آغاز آپ سے ہوتا ہے، یعنی یو سے، اور یو بھی ایبریویشن ہے، یو آر آن انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ کیا ہیں، نہیں سمجھتے تو پھر سیلف ایڈووکیسی، سیلف ڈٹرمنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈیفینیشنس کی جو ٹاپ پہ لٹریچر میں ملتی ہے وہ ہے کمبینیشن آف اسکلز، نالج اینڈ بلیفس فار میکنگ گول اورینٹیڈ، سیلف ریگولیٹڈ، autonomous behavior and acceptance of consequence of one's action، یعنی جو کام بندہ کرے اس کی ذمہ داری لے اپنے دماغ کو اور خدا کو حاضر رکھتے ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن، اور اسی کو ہم کہتے ہیں سیلف ایڈووکیسی۔ اس کے بعد جو کچھ سلائڈیں جو ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپوننٹ جو ہے یہاں اس کی اچھی وضاحت نہیں ہے۔ کمپوننٹ کے بارے میں پہلے میں بات کر دوں، اس کے 8 کمپوننٹس ہیں، پھر یہ سلائڈیں میں اسپیڈ سے گزار دوں گا۔ ان میں پہلا ہے چوائس میکنگ، دوسرا ہے ڈیسیجن میکنگ، تیسرا ہے گول سیٹنگ، چوتھا ہے پرابلم سالونگ، پانچواں ہے سیلف اویئرنیس، چھٹا ہے سیلف ایفیکیسی، اور ساتواں ہے سیلف ایڈوکیسی، اور آٹھواں ہے سیلف ریگولیشن۔ ان تمام پہ تقریباً میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھیں تو پھر یہ پورا پیکٹ آپ کو سمجھ آئے گا۔ ان سلائیڈوں میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کمپوننٹ بتائے گئے ہیں، یہ اس کا وہ اوور ویو ہے، گرافیکل اوور ویو ہے۔ تو یہ سارا کچھ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اب یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں سیلف ڈٹرمنیشن یا سیلف ایڈووکیسی یا آپ کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار وہ صرف اور صرف آپ پہ ہے، یعنی وائی اور وٹس جو ہے، کہ اگر آپ کو پتہ ہو کوئی چیز کیوں ہے اور کیا ہے، تو پھر آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاؤ جو ہے اس کو واؤ میں بدل سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، اور دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو کر پاتے ہیں۔ اسی لیے ان کی کامیابی ناکامی جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ اتنا ان کی اپنے آپ پہ ہے، وہ ان کا اپنا قصور ہے۔ کہ میں بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، میں خود ہی اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ بندہ خود ہی کرتا اپنے بارے میں جو کچھ کرتا ہے، لوگوں پہ ویسے الزام دھرتا ہے۔ اس میں آگے جو سلائیڈیں ہیں اس پہ وقت ضائع ہوگا، وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ اس میں آگے سلائیڈ ایک آئے گی جس میں 3-4 فارمولوں کا میں ذکر کروں گا، اور وہ ایک بڑا خوبصورت ماڈل ہے جو لیٹسٹ ورلڈ اوور مانا جاتا ہے، سیلف ڈٹرمنڈ لرننگ ماڈل آف انسٹرکشنز۔ اس میں اور فارمولوں کا میں ذکر کروں گا، جیسے وہ سلائیڈیں آگے آتی ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، سارا اس کا خلاصہ ہے۔ اس ماڈل کے میں جو ہے 3-4 فارمولے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں، ان کو جیسے میں بات کروں گا، یہ وہ آ گیا ہے ماڈل، تو آپ نے اسی حوالے سے اس کو لینا ہے۔ اور یہ ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ یہ فارمولہ جو ہے، اس میں فارمولہ کیا ہے، گو ایٹ ناؤ، اور اس کے ساتھ فارمولہ میں استعمال کروں گا پاؤ ٹری۔ اب ان سے بنتا کیا ہے، یہ آگے آہستہ آہستہ میں آگے وضاحت کی کرتا رہوں گا اگر فارمولے یہاں آتے ہیں۔ یہ ساری اس کی وضاحت ہے، جو فارمولے یہ وہ یہاں فارمولے آ رہے ہیں، یہ وہ ہے، یہ آ گیا گو ایٹ ناؤ۔
گو ایٹ نو جو ہے یہ ایبریویشن ہے، اس میں دیکھتے ہیں گو سے بنتا ہے گولز، او سے بنتا ہے آپ کے آبجیکٹیوز، آئی سے بنتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن، اور ٹی سے بنتا ہے ٹائم لائن۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنے مشن اور ویژن کا پتہ ہو، اس کے بعد آپ کو ٹائم لائن کا پتہ ہو کہ کب تک یہ چیزیں ختم کر لیں گے۔ یہ 4 چیزوں کا مطلب یہ ہے۔ 9 جو ہے آگے آ رہا ہے، یہ آگے آ رہی ہیں چیزیں جن کے میں نے وضاحت کی ہے، لیکن یہ اچھی اس سے وضاحت کر دی ہے میں نے، یہ لکھا ہوا ہے جس کی میں نے بات کی ہے، گو، آئی ٹی اور 9 جو ہے آپ اس میں دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے نیم آف دا پروجیکٹ، آرڈر آف دا اسٹیپس ٹیکن، اور ریپ اپ اینڈ ری اسٹیٹ۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ٹاپک کے نام کا جو پتہ ہے اس کے حساب سے آپ اسٹیپس ڈیفائن کریں یا اسٹریٹجی ڈیفائن کریں، اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے اس کے فیزز کر لیں۔ تو اس کا بیسٹنگ فارمولہ ہے 5 P، پراپر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس۔ اگر آپ نے پلاننگ پراپر کر لی ہے تو پور پرفارمنس ہونے کا تک ہی نہیں بنتا۔ تو آگے جو ہے یہ اور دوسرا فارمولہ جس کی میں نے بات کی تھی وہ ہے پاور ٹری۔ پی سے بنتا ہے پک اپ این آئیڈیا، او سے بنتا ہے آرگنائز نوٹس، آر سے بنتا ہے رائٹ اینڈ سے مور، ٹی سے بنتا ہے ٹاپک سینٹینس، آر سے بنتا ہے ریزنز، ای سے بنتا ہے ایکسپلینیشن، اور آخری ای سے بنتا ہے اینڈنگ۔ تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، یہ صرف اشارہ ہے جب آپ نے پروجیکٹ ڈیزائن کرنا ہے۔ پہلے جو میں نے فارمولے میں بات کی ہے گو ایٹ نو میں، اس میں اس کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن ہے، اور یہ اس میں پروجیکٹ کی فارمیٹنگ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کے بعد لٹریچر ریویو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو آرگنائز کر سکیں، اس کا رائٹر بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، ٹاپک کا تھیم بڑا ناول اور کریٹو ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ریزن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی مکمل وضاحت ہو اور اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا جائے۔ یہ ماڈل بڑا اہم تھا اور یہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس میں میں نے سب وہ باتیں کر دی ہیں جو سیلف ٹرمینیشن، سیلف ایڈوکیسی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ باقی ساری چیزیں جو اس کی وضاحت ہیں، آگے پھر رول آف تھم والی ایک سلائیڈ آئے گی جو آپ کے کام کی ہے اور وہ سمجھنے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کی وضاحت چاہیے تو میری تقریباً 350 سے زیادہ میگا پریزنٹیشن ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ادارے میں حاضر ہو کے وہ پوری ورکشاپ، اور یا اس کو آن لائن بھی ارینج کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ یہ مختلف ٹیسٹ ہیں کہ آپ کا سیلف ٹرمینیشن جو پوسٹ ٹیسٹ اس کو کہہ لیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ آ گیا یا نہیں آ گیا ہے، اس کے بعد جو اسٹیپس ہیں، تو اسٹیپ سے پہلے جو ہے یہ ابھی جو میں نے بات کی تھی یہ سیلف ایڈوکیسی کو چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلے جو سیلف ٹرمینیشن تھی، یہ سیلف ایڈوکیسی کا چیک کرنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئی پلان۔ آئی جو ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے سارا، یہ لکھا ہے انوینٹری اور اسکیچ، کہ وہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا روڈ میپ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ کلیئرڈ ہے یا نہیں، آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ پی سے بنتا ہے پریپیئر روڈ میپ جو اوپر میں نے بات کی ہے۔ آئی سے بنتا ہے لسن اینڈ رسپانس، کہ لسن اینڈ رسپانس سے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اس پہ کیا ہے اس کو پہلے سن لیں، لٹریچر ریویو کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا رسپانس کریں، اور رسپانس آپ کا لوگوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ آگے اے سے بنتا ہے آسک کویسچنس، اگر آپ کی کہاں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ سوال جواب کر سکتے ہیں تاکہ وہ کنفیوژن کلیئر ہو سکے۔ اور این سے بنتا ہے نیم، گولز اینڈ آئیڈیاز، اس کی بنیاد پہ اپنے پھر ویژن اور مشن جو اس کو ریٹیفائی کریں یا اس کو پلان کریں۔ اس کو نیم سے این سے نامنکلیچر بھی بنتا ہے آف دا پروجیکٹ، کہ پروجیکٹ آپ نے کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سیلف ایڈوکیسی کا مطلب ہے اپنی خود وکالت کرنا، اس کے لیے ضروری ہے آئی پلان اسٹریٹجی۔ یہ وین ڈائیگرام سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں شاید اس قسم کی وضاحت آپ کو نظر نہ آئے، تو اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ ایک آپ کا جو خانہ ہے اس میں سیلف ٹرمینیشن ہے، اور دوسرا جو خانہ ہے اس میں سیلف ایڈوکیسی ہے، اور جب دونوں کو جمع کیا گیا تو آگے ہے ای، وہ ہے امپاورمنٹ۔ امپاورمنٹ کو آپ ایفیشنسی بھی کہہ لیں، پروفیشنسی بھی کہہ لیں، پرفارمنس بھی کہہ لیں، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، ایس ڈی اور ایس اے میں سے اگر ایس کامن نکال لیں تو باقی بچتا ہے ڈی اے۔ پھر یہاں یہ بڑی اہم چیز ہے، ڈی اے سے کیا بنتا ہے، وہ ہے آپ نے اپنا کو ایڈوانس کرنا ہے، یعنی آگے بڑھتے رہنا ہے، اور ڈی سے بنتا ہے ٹرمینیشن کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سننی، اور یہ کام آپ کیسے کر پائیں گے؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے بندے کی پرفارمنس میں وہ ہوتی ہے اس کی ایگو، اور ایگو کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایگو میں سے ای جو ہے، یعنی جو نیگیٹو انرجی ہے جو بھی میں نے بات کی ہے، اس کو پازیٹیو انرجی میں شفٹ کریں۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو لیٹ اٹ گو، اس کو بھگا دیں تاکہ اس کی جگہ پازیٹیو انرجی آ جائے، تو پھر کامیابی یقینی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بڑی خوبصورت آگے وین ڈائیگرام آ رہی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ اس میں شاید اتنی اچھی وضاحت نہیں ہے۔ اس کے خانے میں لکھا ہوا ہے امپورٹنس سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، یعنی اپنی قابلیت کو، اپنی پرفارمنس کو
اپنے آپ کو کس پیمانے پہ رکھتے ہیں، اپنی امپورٹنس دیتے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد یہاں دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ کے ذہن میں کتنی قدر و قیمت ہے، اور اس کے سامنے والے کھانے میں لکھا ہوا ہے ڈیزائر۔ تو ڈیزائر کے بارے میں انگریزی کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ تو پہلے آپ اپنے کو تولیں پھر بولیں، پہلے آپ اپنے کو سوچ لیں کہ یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے آپ کر پائیں گے تو ڈو اٹ پازیٹیولی۔ اور اس کے بعد نیچے جو ہے یہ دونوں کی باتوں کی وضاحت ہے کہ آپ کا کنٹرول جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ کنٹرول اور کمانڈر کنٹرول سے یہاں مراد ڈبل ہے، ایک تو کمانڈر کنٹرول آپ کا پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن پہ، دوسرا ہے کمانڈر کنٹرول اور ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو اگر آپ ایسا کر پائیں گے تو یلو پوائنٹ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، پھر وہ آپ کی بنتی ہے سیلف ڈٹرمنیشن، پھر وہ بنتی ہے آپ کی سیلف ایڈوکیسی۔ یعنی اگر آپ میں تینوں چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بھی اہمیت دے رہے ہیں، پروجیکٹ کو دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ آپ یہ کر لیں گے، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی آپ کو کمانڈر کنٹرول ہے، پروجیکٹ پہ بھی ہے، تو آپ اس کو پازیٹیولی کریں۔ اگر کریں گے تو ٹائم اور وقت بھی آپ کا ساتھ دے گا، اور یہ اس کی آگے وضاحت ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے بعد اپنی جو ہے ویلیو پہچانیں، اس کے بعد پلان کریں، پھر ایکٹ کریں، اور تجربہ جو ہے اس کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ آگے اس کی پھر وضاحت ہے، اور یہ وہ جو پیچھے پلان ایکٹ وغیرہ اس کی باتیں ہیں، یہ ایکسپیرینس سے سیکھیں، اور مزید جو ہے اگر آپ میں کوئی خامی ہے تو اس کو امپروو کریں، تاکہ اس کے بعد بھی اگر آپ کو پروجیکٹ کریں تو آپ اس سے اچھا کر سکیں۔ یہ ہے 5 رولز آف تھمب، اور تھمب سے جو ہے ایبریویشن ہے، اس سے آگے بڑے اہم لفظ بنیں گے جو آگے آئیں گے۔ مثلا یہ آگے ٹی ہے تو اس میں لکھا ہوا دیر از نو ٹیمپٹیشن گیو اونلی پرائورٹی فکسیشن، کہ کسی قسم کی نیگوشیشن ٹیمپٹیشن پر پرہیز کریں۔ آپ جب ایسا کریں تو آپ اپنی پرائورٹی فکس کر لیں، باقی چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایچ سے بنتا ہے ہیلپ می ہیلپ یو، آپ میری مدد کریں میں آپ کی مدد کروں گا، یعنی گیو اینڈ ٹیک، اس کو ہم پائی ماڈل کہتے ہیں۔ اور یو سے بنتا ہے انڈرسٹینڈ یور سیلف، ابھی میں نے بات کی تھی، آپ اپنا سوٹ انالیسس بھی کریں، ٹالرنس لیول رسک لیول چیک کریں، آگے اس کی وضاحت ہے، اس لیے میں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ ایم جو ہے اس سے بنتا ہے میک جسٹیفیکیشن، نو کریڈیبلٹی کمپرومائز کنسیشنز، کسی قسم کی کنسیشن کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ خود دیں کسی کو، نہ ڈیمانڈ کریں جب تک اس کی کریڈینشلی جو ہے کریڈیبلٹی چیک نہ ہو جائے اور کمپیریٹو اسٹڈی آپ کے پاس نہ آ جائے۔ اس کے بعد بی کیوریس، اس کا مطلب ہے پریپیئر یور سیلف فار دا فٹنس ان یور اون فریم آف ریفرنس، کسی اور فریم آف ریفرنس کی پرواہ آپ نہ کریں۔ یہ آگے اس کی وضاحت ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے، یہ وضاحت میں کر چکا ہوں تاکہ آپ کو ٹائم بچے۔ یوٹیوب پہ ٹائم بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو میں نے وضاحت کی تھی کہ اگر آپ وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر آپ کو مزید اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کال کیجیے گا، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بڑی اہم چیزیں تو ساری ہم نے بات کر دی ہے۔ یہ کوٹیشن پہ اس لیے میں رکا ہوں کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ آور لائف بگن ٹو اینڈ دا ڈے، ہماری زندگی جو ہے اسی دن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وی بیکم سائلنٹ، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اباؤٹ دا تھنگز دیٹ میٹر، ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کی کوٹیشن ہے، بڑی زبردست ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی ان پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی اپنے اس میں برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہ پوسٹ ٹیسٹ جس کی میں نے بات کی تھی وہ ہے، اس امید کے ساتھ آپ اس کو پہلے سے زیادہ پذیرائی دیں گے، آپ سبسکرائب کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔